ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا، ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹو جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہوتے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے. ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے. ہاں تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب بھی آیا سویرے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. میرے بھائی سنیں، بابا اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اس کام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا. جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہے، پتہ نہیں نا.
میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں. میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت ان کے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے جی. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میں درزی ہوں, ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے, میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے, حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا, جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے, تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں, ذمہ داری نہیں. یہ ایک آدمی دکاندار ہے, اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دے دی, تو دے گا. کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے, اس کا شعبہ ہے, اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم, حضور نے فرما دیا. تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا, دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں, کہا حضور میں درزی ہوں, ظالم کپڑے سلواتے ہیں, میں تو مددگار نہیں نا. امام صاحب کہنے لگے نہیں, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا, تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے, تو تو خود بہت بڑا ظالم, تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے, یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اس سے ڈرتے پھرتے گھومتے پھرتے, اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا, چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں, میں مظلوم کی مدد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی, بخاری میں موجود ہے. فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ 1 منٹ ٹھہر جا, ایک بات میری یاد رکھنا, اس کو نہ بھولنا. کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھ, کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ,